السلام علیکم، آن لائن مستری میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر عرفات۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کیا ایک ہی دفعہ بلڈنگ مکمل کرنا ضروری ہے یا مرحلہ وار بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یکمشت ایک ہی دفعہ بلڈنگ کو مکمل نہیں کر سکتے، تھوڑے تھوڑے پیسے آتے جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں یہ ہے کیا ایسا کرنے سے، مرحلہ وار کام کرنے سے بلڈنگ کمزور تو نہیں ہوگی۔ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے ایک ہی یکمشت کرنے ہیں، ایک ہی دفعہ کرنے ہیں، انہیں ادھورا نہیں چھوڑنا، بس آپ نے وہ یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈی پی سی۔ جب آپ اپنا گھر شروع کرنے لگیں تو اپنی ڈی پی سی تک ایک مرحلہ طے کر لیں کہ ہم نے ڈی پی سی تک اسے مکمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ ڈی پی سی تک اپنے گھر کو مکمل کر لیں، اور اس کے بعد اس میں مٹی ڈال دیں۔ اس کے بعد اس میں مٹی ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جتنا عرصہ چھوڑیں گے اسے ڈی پی سی کو، جو بارشیں پڑیں گی تو آپ کا سرفیس مضبوط ہوتا رہے گا۔ اور دوسری بات، یہ ڈی پی سی تک آپ نے مکمل کرنا ہے، اسے آدھے میں نہیں چھوڑنا کہ آپ کی ڈی پی سی اگر 4 فٹ تک یا 3 فٹ جتنی بھی اونچائی آپ کے گھر کی ہے آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے ادھورے میں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ڈی پی سی کی جو کنکریٹ سلیب ڈلتی ہے اوپر، ایک تہہ ڈلتی ہے، وہاں تک اسے مکمل کرنا ہے۔ دوسرا کام، ٹینکی یا گٹر۔ جو آپ ٹینکی یا گٹر بناتے ہیں یہ بھی آپ نے مکمل کرنا ہے، یعنی کہ دیواریں لگانی ہیں، پلستر کرنا ہے اور اس پہ چپس چڑھانی ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیواریں بنا دیں اور اسے 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ دوبارہ پلستر کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد چپس کریں گے، ایسا نہیں۔ گٹر آپ نے اسے مکمل کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا عرصہ چھوڑیں گے نا اینٹوں کو تو اس کے مسام بند ہوتے جائیں گے اور پھر پلستر میں پرابلم بنے گی اور اچھے طریقے سے ترائی نہیں ہو پائیں گی اینٹیں، اور آپ کی ٹینکی کمزور ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے اسے ایک ہی دفعہ مکمل کرنا ہے۔ دوسری اب بات آتی ہے دیواروں کی۔ جب آپ دیواریں، آپ کی جو ایٹم ہے گھر کے بنانے میں، دیواریں آپ جتنی مرضی چڑھائیں، آپ 4 فٹ تک چڑھائیں اور 6 مہینے اسے چھوڑ دیں، سال بعد پھر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، پھر آپ 7 فٹ تک لے کے جائیں، پھر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، آپ 10 فٹ تک لے کے جائیں، اور جتنا مرضی عرصہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، بلڈنگ کی مضبوطی میں بالکل کمی نہیں آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اس میں صرف ایک مسئلہ بن سکتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ پلستر کریں گے، جب آپ بہت عرصہ 2-3 سال اسے چھوڑیں گے دیوار کو، تو ہو سکتا ہے آپ کی دیواروں میں اینٹوں کے مسام بند ہو جائیں۔ جب آپ پلستر کریں گے تو ترائی میں مسئلہ بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ترائی نہیں ہوگی، ترائی ہو جائے گی، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، زیادہ ترائی آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایک پرابلم یہ ہو سکتی ہے جب آپ قسطوں میں مکان بناتے ہیں، کچھ عرصہ دیواریں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چوکھاٹیں آپ نے جب لگانی ہیں یہ یاد رکھیں، جتنا بھی لوہے کا آئٹم ہے آپ کے گھر میں، چوکھاٹیں، کھڑکیاں، اسے اوپن ایئر آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جب آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ آپ نے 4 فٹ تک دیوار کی، اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ چوکاٹ جب 4 فٹ تک ہماری دیواریں پہنچتی ہیں تو ہم چوکاٹیں ساتھ رکھ دیتے ہیں اور اسے بھرائی کر دیتے ہیں، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح چوکاٹیں مضبوط لگتی ہیں اور بعد میں مضبوط نہیں لگتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چوکاٹیں آپ پہلے لگائیں یا بعد میں لگائیں، چوکاٹوں کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے لنٹر بھی ڈالنا ہے، پھر تو آپ چوکاٹیں لگا لیں چنائی کے ساتھ ہی۔ اگر آپ نے چھوڑنا ہے، چنائی لگا کے لنٹر تک پہنچا کے اسے چھوڑنا ہے، ابھی آپ کے پاس لنٹر کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے چوکاٹوں کو اوپن ایئر نہیں چھوڑنا۔ یہ بارش ہوگی، ہوا میں نمی ہوتی ہے، آپ جتنی مرضی کیئر کر لیں گے آپ کی چوکاٹیں زنگ پکڑ جائیں گی۔ یہاں تک بات ہے کہ بعد میں چوکاٹیں لگانے سے مضبوط نہیں ہوتی، پہلے لگانے سے مضبوط ہوتی ہیں، تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے چوکاٹیں دیواروں کے ساتھ لگانے میں صرف یہ ہے کہ مستری یا ٹھیکیدار کو آسانی ہوتی ہے، کیونکہ چوکاٹیں دیوار کے ساتھ اس طرح، یہ دیوار ہوتی ہے ہماری، اس کے ساتھ ہم چوکاٹ کھڑی کر دیتے ہیں، یہاں سے اس کو بھرائی کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پروگرس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے مستری کے، کہ نہ اب اسے اس طرف سے بھی سال نہیں کرنی پڑتی اور اس طرف سے بھی سال کرے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ وہ چوکاٹ کے ساتھ ہی آدھی انچ کا گیپ چھوڑ کے اس دیوار کو پورا لے جاتے ہیں، یہاں سے انہیں سال سوتر نہیں کرنا پڑتا اور پروگرس بڑھ جاتی ہے۔ اور رہا بات کہ بعد میں چوکاٹیں لگانے سے چوکاٹیں کمزور ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔
بعد میں چکاٹیں لگانے سے تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے مستری کو کہ اب اسے بعد میں چکاٹیں لگائیں گے جب، تو مستری کو آرام سے جگہ بنا کے اوپر کرنڈی کے ساتھ چکاٹ بھرنی پڑے گی اور مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ مضبوطی میں فرق نہیں آتا کہ آپ دیکھیں لوہے کی چکاٹیں تو ابھی 2000 میں شروع ہوئی ہیں، عموماً شروع ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے لکڑی کی ہی چکاٹ لگائی جاتی تھی، اور لکڑی کی چکاٹ کے ساتھ وہ کیسے لگائی جاتی تھی؟ پہلے دیوار کا فریم تیار ہو جاتا ہے، لنٹر ڈل جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ آپ نے چکاٹ کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے دیوار میں، اور بعد میں چکاٹ لگائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ صرف 6 انچ کا بیرا لگایا جاتا ہے، وہ بھی چکاٹ کے ساتھ کیلیں لگا کے، اور دونوں سائیڈ پہ اس بیرے کو کنکریٹ کر دی جاتی ہے، 2 بیرے یا 3 بیرے لگا کے یہاں پہ کنکریٹ کر دی جاتی ہے، اور وہ چکاٹیں آپ کو ابھی تک بھی ملیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ مضبوط ہیں، اور چکاٹ نے میکسیمم 15 سے 20 کلو وزن برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہم جب لوہے کی چکاٹ لگائیں گے، یہ تو صرف لکڑی کی چکاٹیں بیرے سے لگائی جاتی ہیں، جب ہم لوہے کی چکاٹ لگائیں گے تو اس کے ارد گرد تو ہم کنکریٹ بھی بھریں گے، تو چکاٹیں پہلے لگائیں یا بعد میں لگائیں، مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں، اگر آپ اوپن ایئر چھوڑ دیں گے چکاٹیں تو آپ کی چکاٹیں خراب ہوں گی۔ رہی بات لینٹر کی، لینٹر آپ نے کوشش کریں کہ آپ لینٹر ایک ہی دفعہ ڈالیں، کیونکہ لینٹر میں جوڑ ابھی تک جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں، لینٹر کا جو جوڑ ہے دیر سے یا جلد وہ لیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں کہ لینٹر ایک ہی دفعہ ڈالیں۔ آپ کے پاس بلڈنگ بنانے کے لیے یکمشت پیسے نہیں ہیں، آپ مرحلہ وار بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، بالکل بے فکر ہو کے بنائیں، بس ان 4-5 پوائنٹس کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی بلڈنگ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے میں اجازت، اللہ حافظ۔